اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ حقائق ٹی وی پہ آج ہمارے ساتھ جناب میاں وحید احمد صاحب جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے اور گورنر پنجاب کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ آج چند ایسے سوالات ہیں جو بہت دنوں نہیں مہینوں سے ذہن میں سوار تھے، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی سوال کیا جا سکے۔ میں میاں صاحب سے جو چند سوالات کر رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک ایک کا جواب تفصیل سے دیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ ایک نظام کا حصہ ہیں اور اس نظام میں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں عدلیہ ہے، اس میں انتظامیہ ہے، اس میں پوری بیوروکریسی ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ میں ان کیفر کردار تک پہنچاؤں گا؟ میں کا کہاں گنجائش ہے؟ سارے الزام ان پہ صرف اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو کیا انہیں کوئی بتانے والا یہ نہیں کہ میں کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی چیز دنیا میں؟ دوسرا سوال یہ صاحب، اس قوم کے ایک ایک بچے کو پتہ ہے، خواہ وہ ان کا ساتھ دے ڈاکوؤں کا یا نہ دے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ چور کون ہے، ڈاکو کون ہے، کس نے قوم کو کتنا لوٹا، کوئی پاکستان کے خلاف کتنا ہے، پاکستان کے خلاف سازشیں کون کر رہا ہے، اور کس نے کس طرح اس ملک کے خزانوں پہ ڈاکہ مارا۔ تیسرا، آپ کے علم میں، میرے علم میں، سڑک سے کسی بچے سے پوچھتے ہیں، ایک عورت ہے جس کا نام مریم نواز ہے تو مریم صفدر، لیکن اسے شرم آتی ہے اپنے خاوند کا نام لیتے ہوئے بھی، تو وہ آج بھی مریم نواز ہی کہلانا پسند کرتی ہے۔ وہ ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتی ہے سرے عام، جس کی ریکارڈنگ موجود ہے، کئی دفعہ چل چکی ہے، کہ میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، یہ لوگ لندن میں میری پراپرٹی کہاں سے تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اربوں روپے کی پراپرٹیاں بھی نکل آتی ہیں، اس کی کمپنیوں میں شیئر بھی نکل آتے ہیں۔ لیکن کیا اس قوم میں ایک بھی غیرت مند، ایک بھی جرت مند یہ آپ پیدا نہیں کر سکے کہ انہیں منہ پہ جب بھی جلسہ ہو یا کہیں اسے منہ پہ کہہ سکے جھوٹی عورت، تم کوئی شرم کرو، یہ ٹی وی پہ تم نے کیا بولا تھا، اتنا ہی کہہ دے اسے۔ اگلا سوال میرا بہت ہی مختصر سا ہے کہ ان کی تمام بدعنوانیاں، تمام ڈکیتیاں، تمام چوریاں، تمام کمیشن، تمام قسم کی انفارمیشن حکومت کے پاس فائلوں میں موجود ہے۔ پھر کیا کون سی چیز، کون سا جن بھوت، کون سی شرم، کون سی حیا انہیں روکتی ہے کہ ان فائلوں کو پبلک کے سامنے نہ لایا جائے؟ اگر یہی حکومت مختلف چینل پہ وہ جو حقائق پہ مبنی ہیں فائلیں، وہ مختلف اینکرز کو بھیج دے اور انہیں کہے بھائی آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو سچ ہے وہ بول دینا ہے، جو ان فائلوں میں ان کی لوٹ سوٹ کی کہانیاں موجود ہیں وہ بول دینی ہے۔ اگر وہ نہیں بھی کرتے، پی ٹی وی آپ کے پاس موجود ہے، اخبارات آپ کے پاس موجود ہیں، پی ٹی آئی اپنا ٹی وی نکال سکتی ہے، تو کیا اگر صرف سوشل میڈیا پہ بات کرنی ہے تو میاں صاحب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ گراؤنڈ میں جو مزدور بیٹھے ہیں، جو سڑکوں پہ بچے کھیل رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کو نہیں جانتے اور یہی آپ کے ووٹر ہیں۔ تو اس پہ کون سے جن بھوت آپ کے سامنے تلواریں اور توپیں لیے کھڑے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی بدعنوانی کو کس سے لوگوں تک پہنچائے تو ہم آپ کی جان لے لیں گے؟ یہ مجھے بتائیں، کیوں نہیں آتی وہ چیزیں سامنے لوگوں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی کہ میں، یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی، کیونکہ یہاں پہ عدلیہ بھی ہے، پوری ایک پارلیمنٹ ہے جس میں اپوزیشن کا بھی حصہ ہے، اور یہ سارے جو پلر ہیں یہ سارا مل کے جو ہے نا وہ کام کرنے والی بات ہے۔ اور یہی الزام عام طور پہ لگایا جا رہا ہے کہ جی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیں وہ جب کہتے ہیں نا میں تو اپنے حصے کا وہ کام کر رہے ہیں، اگر وہ میں کی بات نہ کرتے ہوتے اور وہ اس پہ عمل نہ کرتے تو اب تک جیسے پہلے این آر او ہوتے رہے ان کے لیے بھی ہو جاتا، اور ابھی جو اتنی جنگ، جو اتنا سارا مسئلہ چل رہا ہے پچھلے 2 سال سے، جو ان کو ہمیں جو سلیکٹڈ کہا جاتا ہے، اور بالکل میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ
ہم بالکل سلیکٹڈ ہیں، اس لیے کہ ہمیں پوری قوم نے سلیکٹ کیا ہے، ووٹوں نے سلیکٹ کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو سلیکٹ کیا ہے، اس قوم کو ان چوروں ڈاکوؤں کے جن کا آپ نے ذکر کیا اسے جان چھڑانے کے لیے اللہ نے سلیکٹ کیا ہے۔ اور اس سلیکشن کا یہ ہے کہ آج یہ سارے کے سارے کیوں شور مچا رہے ہیں ہر جگہ پہ۔ یہ تو پہلی جو بات ہے نا میں والی، تو وہ اپنا رول وہ میں جو ہے نا وہ ادا کر رہا ہے اس طرح کہ وہ بالکل کسی این آر او کا حصہ کسی جگہ پہ بھی کہیں پہ بھی کمپرومائز نہیں کر رہے ان کی باتیں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ ان کے سامنے کوئی نہیں جو ان کو آ کے بتائے جب یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی باتیں اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اس طرح سے وہ تربیت ہی نہیں ہے۔ آج تک انہوں نے قوم کو روٹی کپڑے مکان میں بھوک کے اندر اس بندے کو غرض ہی نہیں ہے اس بات سے کہ ملک کے اوپر قرض کتنا ہے۔ یہاں پہ عام آدمی کو اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ اس وقت خطے کی صورتحال کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کہاں کہاں یہ بیچ رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرضے لے کے ہمارا کہاں کہاں انہوں نے سودا کیا ہوا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج جب ہم پھانسی کی بات کرتے ہیں ایک اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس پہ ہم جب پھانسی کی بات کرتے ہیں تو آج وہ تنظیمیں، آج وہ این جی اوز، آج وہ ہمیں کبھی جو ہے نا وہ اس کا کہا جاتا ہے جی ایس ٹی آپ کا وہ پلس ختم کر دیا جائے گا، آپ کو جو ہے نا یہ انسانی جو ہے نا انسانیت کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2008 سے 2013 تک آپ نے دیکھا کوئی پھانسی نہیں ہوئی، اس کے بعد 13 سے لے کے پھر جا کے سوائے آرمی نے جو چند ایک جو پھانسی کے تھے جو آرمی نے فیصلہ کیا ہے ان کے علاوہ ملک کے اندر کوئی پھانسی نہیں ہوئی۔ آج یہ ساری کی ساری باتیں اس قوم، یہ ان کی چاندی یہ ہے، ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ قوم جن کو 70 سال سے جو پہلے بھی غلام تھے اس کے بعد انہوں نے غلام رکھا اور وہ پیٹ کا غلام ان کو کر دیا ان کے نزدیک، وہ کہیں بھی ہو انہیں پتہ ہے۔ آج میں تو دیکھتا آیا ہوں کہ ہم نے کسی جب ایم آر ڈی کی یہاں پہ موومنٹ چلی، جب باقی کو یہاں پہ چلتی تھی تو ہم تو اسٹوڈنٹ تھے، ہم کبھی بات کرتے تھے تو ہم نے سنا ہے اپنے دوستوں کے پیرنٹس سے، وہ کہا یار ہم نے آپ کیوں کر رہے ہو، ہم نے کما کے کھانا ہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، جو مرضی آئے۔ جب یہ باتیں ہوں گی تو بٹالوی صاحب یہاں پہ وہ قوم جیسی تیار ہوئی ہے، وہ 70 سال ہم نے کس طرح کے لوگوں کو تیار کیا ہے، ان 70 سال کے اندر ہم نے غلام ہی تو پیدا کیے ہیں، تو وہ غلاموں کو اس بات سے غرض ہی نہیں ہے۔ لیکن میں پھر بھی داد دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ان کے منہ پہ جوتا مارا آپ کے سامنے، اس کے باپ کے منہ پہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو ادھر ایک مدرسے کے اندر جب وہ گئے ہیں تو ان کو جوتا مارا گیا، اس سے بڑی اور بےعزتی کیا؟ اور آج جوتے پوری دنیا کے اندر، وہ دیکھیں جہاں بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو دیکھیں انگلینڈ کے اندر، آپ یورپ کے اندر دیکھیں، یہ جہاں جاتے ہیں ان کو اس سے بڑے جوتے کیا ہیں، چور چور کی آوازیں لگتی ہیں ان کے آگے پیچھے، ان کو وہاں پہ ان کے سامنے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ یہ آپ کیوں نہیں کہتے، آپ کیوں نہیں ان کے ایکسپوز کرتے نہیں؟ ہمیں دیکھیں ہم ہر روز پریس کانفرنس ہمارے کسی نہ کوئی وزیر کر رہے ہیں، مشیر کر رہے ہیں، ہم ان کی ہر ایک بات کو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ لفافہ مار کا صحافی آپ کو اس پر پروجیکٹ نہیں کرے، ان کے خلاف نہیں بولتے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ ایک میں بٹالوی صاحب آپ دیکھیں کہ سیاست کے اندر چور ڈاکو جب آ جاتا ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، جب وہ الیکشن میں سیاست میں آ جاتا ہے، وہ الیکشن لڑنے نکلتا ہے، لوگ اس کے خلاف جب بات کرتے ہیں تو دوسرا بندہ کہے گا وہ یار یہ تو ان کے سیاسی باتیں ہیں، یہ سب کرتے ہیں۔ ایک انہوں نے اس طرح سے اس کو کر دیا ہے۔ اس ملک کے اندر دیکھیں کبھی لوگوں کی یہ اس پہ بات ہوتی تھی، اس کے کریکٹر پہ بات ہوتی تھی، اب تو یہ بات ہی ختم کر دی گئی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جب نظریہ ہی کوئی نہیں رہا، نظریہ ایک ہی رہا ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح کی سے پارلیمنٹ میں جانا ہے، ہم نے پیسے لگا کے جیتنا ہے، پیسے لگا کے اور بعد میں وہ پیسے کمانے ہیں۔ اب سیاست کا مطلب رہ کیا گیا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی، اس قوم کی سن لی کہ اتنے سالوں کے بعد، یہ 40 سال سے جو انہوں نے گند ڈالا ہوا تھا، اس میں ایک مرد قلندر آیا ہے جس نے آ کے دوبارہ سے اس قوم کو، اس قوم کے نوجوانوں کو جگایا اور وہ اس کے ساتھ چلے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج امید ہے وہ الحمدللہ صرف اور صرف وہ جو میں ہے اسی سے ہے، جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ عمران خان سے امید لگا کے لوگ بیٹھے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ضرور وہ وقت آپ دیکھیں گے کہ یہاں وہ تبدیلی آئے گی۔ آج
وہ جب ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں. وہ لوگوں کو آج یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے، اس میں ہم نے مشکل سے گزرنا ہے، جو انہوں نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے اس کو ہمارے ساتھ چلیں، اور وہ 1400 سال پہلے والا وہ جو جذبہ پیدا کریں، وہ پیٹ پہ پتھر باندھیں اور اپنی جو ہے نا وہ ضرورتوں کو کم کریں. اپنی جو ہے نا وہ یہ دو ہی طریقے ہیں، یا اپنی انکم کو بڑھائیں یا اپنی جو ہے نا وہ اخراجات کو کم کریں. آج کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھوک والا مسئلہ جب حل ہو جائے گا تو یہی قوم جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ ٹیلنٹ کی یہاں کمی نہیں ہے. یہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا، بتایا ہی نہیں گیا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے کر کے کھانا ہے جی، آپ چھوڑیں جی، آپ ہمیں اس سے کیا لینا. جبکہ خان صاحب اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ غیر سیاسی جانور ہوتے ہیں. انسان جو ہے جس میں سوچ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیا، وہ غیر سیاسی نہیں ہوتا. ہر وہ شخص جس کو شعور ہے، جس کو عقل ہے، وہ سیاسی ہوگا. اور جب یہ سیاست کا لوگوں کو پتہ ہوگا. آج سیاست کے لفظی معنی جو بن چکے ہیں نا، ایک بندہ جب دوسرے سے جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اسے دھوکہ دینا چاہتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں اوہ تو میرے ساتھ سیاست نہ کر. اگر یہی لفظ سیاست کا مطلب ہے، یہ بات آپ کی بہت بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. میں تو اکثر ٹی وی جب ان کے دیکھتے تھے ٹاک شو تو دیکھتے رہتے تھے، اچھا یہ ہمارے سیاستدان کیا بات کرتے ہیں آگے، جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کا سارا بزنس ہی سیاست ہے، وہ آگے ایک دوسرے آپ اس پہ سیاست نہ کریں، ابھی سیاست نہ کریں تو اور کیا کریں. اور ابھی دیکھیں یہ سیاست، یہ بالکل سیاست کو ہم نے انشاءاللہ یہ بتانا ہے کہ سچائی کی، ایمانداری کی، اور جو سیاست ہمارے انبیاء اکرام نے کی، جو صحابہ اکرام نے کی، جو اولیاء اکرام نے کی، وہ سیاست انشاءاللہ جب ہمارے اندر آئے گی، جب ہم اس طرح سے چلیں گے تو یہی قوم انشاءاللہ دنیا کے اوپر. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، جو میں نے پڑھا سنا اب تک، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایسے ہی نہیں بنایا. اس ملک سے کام لینا ہے. یہ وہ جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، وہ جو بات کرتے تھے کہ ادھر سے جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے، وہ اسی فوج، اسی ملک کی باتیں ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ قوم، اس کو لیڈر بھی مل گیا. اور میں نے پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ شمشاد صاحب کی میں ایک لیکچر سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ 70 سال سے، یہ کچھ 2 سال پہلے شاید ان کی ایک اسپیچ تھی، لیکچر تھا کہیں، تو میں اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا. تو انہوں نے کہا کہ 70 سال سے قوم جو ہے نا وہ لیڈر کی تلاش میں تھی. اب لیڈر کو قوم کی تلاش ہے. تو انشاءاللہ جب یہ قوم بن جائے گی تو ہم انشاءاللہ یہ سارے کام جو ہے نا وہ کریں گے. اور آج انشاءاللہ اور آپ نے دیکھا کہ پاسپورٹ اس وقت ہمارا، اس کی ویلیو کہاں گئی، پہلے سے کہیں بہتر ہے. آج آپ نے دیکھا کہ انڈیا جو کل تک ہمیں بالکل آئسولیٹ کرنے جا رہا تھا، وہ کہتا تھا اکیلا، آج اس مرد کلندر کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ آج وہ اکیلے ہو گئے ہیں. جبکہ وہ بھوٹان تک، جن کے پاس اپنی فوج بھی نہیں تھی، جو انڈیا کی ذمہ داری میں تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بنگلہ دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہے. آپ نے کرونا کے دنوں میں دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا بات کی ہے، لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا ہے اور اس نے اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کیے ہیں، اس قوم کو سامنے رکھ کے کیے ہیں، ان کی مجبوریوں کو سامنے رکھ کے کیے ہیں، اپنے سارے حالات کو سامنے رکھ کے کیے ہیں. اور آج نتیجہ کیا ہے کہ ہم غالباً 4تھے نمبر پہ دنیا کے اندر ہیں کہ جنہوں نے کرونا پہ قابو جو ہے نا وہ کس طرح سے کیا ہے. اور اس کے بعد اور جو حکمرانوں میں جو ان کو لیڈ لینے والا بندہ سب سے اوپر نام ہے، وہ عمران خان کا دنیا کے اندر یہ کرونا میں جو کام کیا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ قوم اگر نہیں، میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ جب 3 سال کے بعد ہم الیکشن میں جائیں گے، 5 سال ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں بہت کچھ بدلا ہوگا. اور ابھی بلدیات میں، خاص طور پہ لاہور کے اندر جو پروگرام ہمیں ملا ہے، لوگ بیٹھے ہمیں کہتے ہیں کہ ان حالات میں ہم نہیں جیت سکتے. بھئی ہم نے جھوٹ بولا ہی نہیں، ہم یہ جھوٹ کی بات ہی نہیں کرتے. ہمارا پہلے دن سے یہ بات ہے. میں خود کہتا ہوں، میں خود ایک ایم این اے کا، اس کا مطلب ہے آپ طے کر چکے ہیں آپ نے مریم نواز کی بیعت نہیں کرنی. نہیں جی، قطعاً ایسی کوئی بات ہو نہیں سکتی، کیونکہ جھوٹوں کا تو ہمارا ساتھ نہیں ہے. ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ہماری جس سے بیعت ہے ہم نے اسی کی کرنی ہے. ہم نے جس سے بیعت ہے، ہماری بیعت، ہمارا لیڈر، ہمارا سب کچھ آئیڈیل وہ ایک ہی ذات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہم ان کے ماننے والے ہیں اور ہم انہی کی بیعت پہ ہیں. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آگے آنے والا وقت، جیسے بلدیات کی میں بات کر رہا ہوں، میں خود ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں
बिल्कुल मुझे को वोट दे कल को ना दे, मैं ये कहता हूँ कि ये जो तरक्याती काम है ये बल्दिया के जो हमारे नीचे ये लोकल गवर्नमेंट है ये उनका काम है, ये MP MNS का काम ही नहीं है। इनका काम सिर्फ कानून साजी है, ये उधर तक रहे। और अगर ये लोकल गवर्नमेंट्स जो है ना वो काम करेंगी, लोकल ये अदारे काम करेंगे, ये बल्दियात अदारे बन जाएंगे, ये मौसर काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ बिल्कुल चेंज आ जाएगी। दुनिया के अंदर आप जिन रियासतों ने, जो फलाई रियासतों ने तरक्की की है, वो देखें कि वहाँ उन्होंने किस तरह से किया है। हालांकि ये वो निज़ाम है जो आपके खुलफाए राशिदीन ने दिया था, वही निज़ाम दुनिया के अंदर चल रहा है। हमें मुसलमानों को जिनका है, हमें क्यों शर्म आ रही? हमें वो काम करने हैं, हम वो काम करेंगे तो बचेंगे। बल्कि हमें तो आज तक बटालवी साहब में दुख होता है। मैं कुछ दिन पहले कायदे आज़म रहमुल्लाह के बारे में पढ़ रहा था कि उनसे जब आइन के बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा हमारे पास तो आइन मौजूद है, हमें तो 1400 साल पहले दे दिया गया है, हमारे पास तो आइन एक किताब की शक्ल में मौजूद है। जब हम उस पे जाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर सारी जो है ना वो तब्दीली भी आएगी, और वो जो जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान बनने जा रहा है। और इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लें जो है ना उस नए पाकिस्तान की, जिसका हमने लोगों को, वो जो मेरे लीडर ने ख्वाब देखा है, जो लोगों को ख्वाब दिखाया, वो पूरा होने जा रहा है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मियां साहब। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना ये चाहूँगा कि कौमों की तकदीर उस वक्त बदला करती है जब वो एक अच्छे लीडर को लीडर समझ के उनका साथ दे। आज भी अफसोसनाक बात यह है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कोई एक बंदा झूठे का झूठा कहने वाला नहीं मिल रहा, कोई एक बंदा भी वो नहीं मिल रहा जो इन चोरों की चोरियों का कंडेम करे इन्हें। कोई एक बंदा भी मुझे नहीं मिल रहा जो इन डाकुओं को कहे कि नसा दी जाए। एक कल का लौंडा उठ के अजीबो गरीब बातें करता है, और जो पुराने सियासतदान 70-70 साल के, वो उसके पीछे हाथ बांध के खड़े हैं, जिसको बात करनी नहीं आती, जिसको पता नहीं। और मैं इस बात पे मियां साहब इंतहाई हैरान हूँ कि हमारी तो गैरत का तकाजा ये होता है कि अगर किसी ने गलती से भी हमारे माँ या बाप के ख़िलाफ़ को बात कर दी तो हम क़यामत तक उसकी शक्ल नहीं देखते, और ना हमारे दिल से उसकी नफरत जाती है। ये कैसी औलाद है, ये किस नस्ल के लोग हैं कि जिसके बारे में कहा गया, इसके बाप के बारे में कहा गया कि मैं इसका पेड़ फाड़ के इसको गलियों में घसीटूंगा, और उनकी शर्म आती है ये कहते हुए भी। उनकी वालदा के बारे में जिस तरह की तस्वीरें और पोस्टर जहाज़ों से गिराए गए, उसके बाद अगर ये बंदा उनकी गोद में बैठा हुआ है तो फिर, और वो कौम उसे बर्दाश्त कर रही है, तो फिर मियां साहब इस कौम के लिए दुआ करें, या दुआ मग़फ़िरत ही कर दें कम से कम, हम कि अल्लाह इनके गुनाहों के लिए इन्हें माफ़ कर दे। बटाली साहब, ये जो कुछ है ये अल्लाह ताला दिखा रहा है। आपने देखा कि एक यहाँ पे बहुत बड़े आलम जिनको कहा जाता है, और मैं बड़े दुख से बात कर रहा हूँ कि वो आज कश्मीर की बात करते हैं, वो इस्लाम की बात करते हैं, वो बात करते रहे हैं, यहूदी एजेंट कहते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने साबित कर दिया है कि यहूदियों की असल में कौन कर रहा है एजेंटी यहाँ पे। जब मियां इफ्तिखार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें बैठ के, अभी भी उसे आलम कह रहे हैं, सर मैं कुछ नहीं मानता उन्हें। मैं तो कहता हूँ कि वो उन लोगों ने कश्मीरियों का सौदा किया, वो कातिल है कश्मीरियों का, उसने कश्मीरियों का सौदा किया। वो इस्लाम, वो मुसलमानों के नाम पे एक धब्बा है, और अल्लाह ताला ने उसका भी चेहरा दिखा दिया है। अल्लाह ताला ने इन दोनों का जो पेट फाड़ रहे थे, जो घसीट रहे थे, जो मौलवी नवाज शरीफ कह रहा था, आज वो गले मिल के आज एक दूसरे से किस तरह मिल रहे हैं। अब भी अगर कौम आंखें नहीं खोलती, तो वो जो आपने बात कही है, लेकिन हम हारने वाले नहीं है। दुनिया के अंदर जिन कौमों ने तरक्की की है, आप पूरी दुनिया के बड़े जितने भी लीडर हैं उनका आप हिस्ट्री उठा के देख लें, वो पूरी की पूरी जदोजहद में उनकी जिंदगी गुजरी हैं, और ये हम लोग इससे घबराने वाले नहीं है। कायद ने, हमारे जो है लीडर है, उसने 22 साल जो पहले मेहनत की थी, अब उससे बड़ा हमारा इम्तहान है। इंशाल्लाह हम इससे बिल्कुल सुरखरू होंगे, और इस कौम को इंशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन कौम बना के छोड़ेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और अल्लाह करे कि पाकिस्तानी कौम को सिर्फ इतनी तफरीक करनी आ जाए कि कौन लुटेरा है,
کون ڈاکو ہے، کون ملک دشمن ہے، کون سا صحافی پیسے لے کے پاکستان کی ملک دشمنی کر رہا ہے، کون سا سیاستدان پیسے لے کے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دے رہا، اس پاکستان کی مخالفت کرنے پہ تلا ہوا ہے، کون ابو بچاؤ مہم پہ نکلا ہوا ہے، اور کون سا مولوی اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ بہت شکریہ میں صاحب آپ کا، اللہ حافظ۔